عورتوں کو مہر دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو، یہ حلال نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر خلا کی صورت پیدا ہو جائے کہ مثال کے طور پر میاں بیوی میں صلح نہیں ہو پا رہی ہے، یعنی ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور عورت کہتی ہے مجھے آپ چھوڑ دیں، اور شوہر کہتا ہے کہ ایسے تو نہیں چھوڑوں گا، اگر تم اپنا مہر جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ مہر مجھے واپس کر دو تو میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تو مال کے بدلے میں جو طلاق دی جاتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا مگر ان یخافا، اور یہ مگر سے مراد یہ ہے کہ ویسے تو تمہیں مہر لینا حلال نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہو تو پھر حلال ہو سکتا ہے۔ الا ان یخافا، مگر یہ کہ خوف کریں دونوں میاں بیوی، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر اے لڑکے اور لڑکی کے گھر والوں تم بھی یہ خوف کرو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، تو فلا جناح علیہما، تو پھر نہیں ہے کوئی حرج ان دونوں پر، فیما، اس صورت میں جو افتدت بھی، کہ عورت اس کا فدیہ ادا کر دے، یعنی پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، تو پس تم اس سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کر دی تھی، پھر ایک دفعہ عرض کر دی ہے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ خلع جو ہے یہ پیسے کے بدلے میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اب یہ تیسری طلاق کا دیکھیں آگے بیان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر یہ شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو نہیں حلال ہوگی یہ عورت اس شوہر کے لیے من بعد، اس تیسری طلاق کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ یہ عورت اس پہلے والے شخص کے غیر سے نکاح نہ کرے، یعنی جب تک غیر سے نکاح نہ کرے پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر شوہر تیسری طلاق دے دیتا ہے تو پھر بغیر حلالہ کے واپسی نہیں ہو سکتی ہے، رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اوپر دیکھیں 2 طلاق کا تذکرہ تھا، پھر اگلی آیت میں 1 طلاق کا مزید تذکرہ ہے، تو کل طلاق کی تعداد 3 ہے۔ ہاں اگر خلع دینا چاہے شوہر تو وہ ان 3 کے اندر ہی خلع بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بغیر طلاق کے بغیر مال کے طلاق دے گا تو عام طلاق کہلائے گی، اور مال لے کر اگر طلاق دے گا تو خلع کہلائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تیسری طلاق کا تذکرہ فرمایا، تو اس آیت سے فقط یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو اب ان میں آپس میں بالکل عورت اس شخص کے علاوہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے، لیکن اس میں صرف نکاح کی قید ہے۔ لیکن یہ حدیث دیکھیں، بخاری شریف کی روایت ہے، 4857 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دی، پھر اس عورت نے ایک اور شخص سے نکاح کر لیا، پھر اس دوسرے شخص نے بھی اس کو طلاق دے دی، تو سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا وہ عورت پہلے والے کے لیے حلال ہو گئی ہے؟ اچھا، ابھی جو دوسرے شوہر نے طلاق دی تھی اس نے بھی اس عورت کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا تھا، تو یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا یہ پہلے والے کے لیے حلال ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا لا، نہیں، حتی یذوق عصیلتہا کما ذاق الاول، سرکار نے فرمایا کہ یہ پہلے والے کے حلال نہ ہوگی جب تک کہ یہ دوسرا شوہر اس کا اسی طرح کچھ شہد نہ چکھ لے جیسے پہلے شوہر نے چکھا ہے۔ تو سرکار نے کنایتاً شرم و حیا کے ساتھ یہ اس کو شہد سے تعبیر کیا، مراد اس کی یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا جب تک ان دونوں میں فزیکلی طور پر جسمانی تعلق قائم نہیں ہوگا، صرف نکاح کرنے سے یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ اور اسی طرح بخاری کی دوسری روایت میں اور صراحتاً ہے کہ حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، ان کو انہوں نے 3 طلاقیں دے دیں۔ انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، تو پھر یہ سرکار کے پاس آئیں، عرض کیا رسول اللہ کہ ہمارا بھی کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، تو کیا میں پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس وقت تک تم اس پہلے والے کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک تم اس شخص کا، دوسرے شوہر کا، اور دوسرا شوہر تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ تیسری طلاق کے بعد نکاح ہی کرنا پڑے گا،
بغیر کسی دوسرے شخص سے نکاح کیے عورت پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہوگی، اور حدیث ہمیں یہ کہتی ہے کہ دخول بھی ہوگا۔ اسی لیے پھر اب حلالہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو پہلے اس کی بیوی اس شخص کی عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد پھر کسی شخص سے اپنی مرضی کے ساتھ بغیر شرائط طے کیے نکاح کرے گی۔ اس کے بعد ان دونوں میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر دوسرا شوہر اپنی مرضی سے جب چاہے اس کو طلاق دے، پھر یہ اس کی عدت گزارے، پھر اس کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر کے یہ اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ اور جب یہ پروسیس پورا ہو جاتا ہے تو پھر پہلا شوہر جب دوبارہ اس عورت سے نکاح کرے گا تو اثر 9 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا۔ ابھی یاد رکھیں اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ مشروط نکاح کرتے ہیں، یعنی کسی شخص سے کہتے ہیں ہمیں حلالہ کرنا ہے تو شرط یہ ہے کہ تم بس 1 دن بعد اس کو طلاق دے دو گے۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اس شرط کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات پیسہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ 5000 روپے لے لو، ہمیں حلالہ کرنا ہے، وہ پیسے لے کے نکاح کرتے ہیں باقاعدہ، پھر حلالہ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ان دونوں صورتوں سے حلالہ ہو جائے گا، لیکن یہ فقہ نے لکھا ہے کہ حلالہ ہو جائے گا، لیکن مشروط یا اجرت کے بدلے جو حلالہ کیا جاتا ہے یہ حرام کے نزدیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سخت وعید فرمائی ہے، لعنت کی وعید ہے، لہٰذا اس لیے مشروط نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کہیں گے اگر مشروط نہ کریں تو پھر دوسرا شوہر طلاق ہی کیوں دے گا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ دوسرے شخص کو اشارتاً کنایتاً کوئی شخص بتائے، اس کو سمجھائے اور وہ سمجھ جائے سمجھداری کے ساتھ۔ مثال کے طور پر جیسے ایک شخص دوسرے سے کہے کہ یار وہ فلاں گھر میں بیچارے میاں بیوی تھے، غصے میں آیا شوہر 3 طلاقیں دے دی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کاش کوئی اس عورت کے ساتھ نکاح کرے اور اس طرح حلالہ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے تو بیچارے دوبارہ ساتھ رہ سکیں گے، اور یہ شخص جو ہے وہ سمجھ جائے کہ اچھا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور وہ خود کہے چلو ٹھیک ہے میں عورت سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اب ادھر سے کوئی مشروط نہیں کیا گیا، کوئی اس پہ جبر نہیں ہے، صرف اشارتاً کنایتاً اس کو سمجھا دیا گیا، اب یہ اس سے نکاح کر کے اس طرح کر لے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے اپنی بیوی کو تو یاد رکھیں کہ ازروع شرع کے یہ تینوں طلاق ہی واقع ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دی گئیں ایک شمار ہو جائیں، یہ غلط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بھی لوگوں کی یہ اکثر یہ عادت تھی کہ وہ اپنی بات کو دہرایا کرتے تھے۔ جب ایک ہی بات کو 2 بار 3 بار ذکر کیا جائے تو 2 بار دوسری بار یا تیسری بار جو اس بات کو ہم دہرا رہے ہیں اسے پہلی کی تاکید کہتے ہیں، یعنی وہ کوئی نیا کلام نہیں ہوتا بلکہ پہلے کلام کو پختہ کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ سامنے والا اگر ہمارے اس کلام کو سن کر کسی شک و شبے میں تھا تو اس کا ذہن صاف ہو جائے کہ جو میں نے سنا ہے وہی ہے۔ جیسے ہم کبھی کہہ دیتے ہیں بھائی پانی پلانا، پانی پانی، تو یہ ہم 3 پانی نہیں مانگ رہے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب کہتے ہیں پانی پلانا تو ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح سنا ہے کہ نہیں سنا، تو ہم دوبارہ کہتے ہیں پانی، پھر ایک دفعہ اپنے قلبی اطمینان کے لیے کہتے ہیں پانی۔ تو یہ جو 2 دفعہ بعد میں پانی پانی کہا ہے یہ پہلے والے کی تاکید کہلائے گی اور نیا جملہ نہیں ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پہ تفصیلی کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔